وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں افضل عمل کی چوتھی کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے کتاب الطہارہ چیپٹر میں روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اصفاره۔ اللہ اکبر۔ بڑی فضیلت ہے وضو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت جو بیان کی ہے، وہ آپ تصور کیجئے، اس امت کو گویا اپنے گناہوں سے، جس طرح سے اپنی گندگیوں سے وضو کے ذریعے نجات ملتی ہے اور اپنے جسم کی صحت کا انتظام جس طرح سے ایک مومن اپنے وضو کے ذریعے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روحانی صفائی کا بھی انتظام اس کے ذریعے کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو وضو کرے فاحسن الوضوء، اور وضو کو اچھے طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی نبوی وضو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وضو کا طریقہ بتایا ہے اس طرح سے وضو کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلوص کو مد نظر رکھنے کا حکم فرمایا ہے وضو میں یا اور عبادتوں میں، اس کے تحت وضو کرتا ہے۔ خرجت خطاياه من جسده، تو اس کے جسم کی غلطیاں، گناہ بھی نکلتے ہیں، حتی تخرج من تحت اصفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی یہ گناہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یقین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہونا ہی چاہیے، حدیث پر ہونا ہی چاہیے، فضیلت پر بھی ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، بلا کسی ایسا یقین جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو یہ وضو کیا ہے؟ وضو اپنے جسم کے چند اعضاء کے دھونے کا نام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دھویا جائے، نیت خالص کر کے دھویا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی اور ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی صفائی کا بھی اس عبادت کے ذریعے گویا انتظام کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے، اور جس طرح سے ہم دیگر اعمال کے سلسلے میں بہت محتاط رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے قدوہ، اپنے اسوہ، اپنے رہنما، اپنے پیشوا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے مطابق انجام دیں، اسی طرح وضو کے بارے میں بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مکمل وضو، جیسا کہ اس سے پہلے کی افضل عمل سیریز میں میں نے آپ کو بتایا تھا، افضل عمل کے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو کرنے، اسباغ وضو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کے اہتمام پر کیا فضیلت بتائی ہے، یہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، اور اس میں آپ اسی طرح سے مکمل وضو کریں گے۔ فاحسن الوضو کا لفظ آیا ہے، وہاں اسباغ کا لفظ آیا تھا، یہاں احسان کا لفظ آیا ہے، تو اس کے جسم کے گناہ، اس کے جسم کی غلطیاں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی وہ گناہ اور وہ غلطیاں جھڑ جائیں گی۔ وہ انسان گویا روحانی تزکیہ کی طرف مائل ہوگا، روحانی تصفیہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہمیں اور آپ کو اس فضیلت کو ٹارگٹ کر کے وضو کرنے اور نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے ہم انجام دیں، اس فریضے کو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو لائک کریں، تاکہ اس فضیلت میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی فضیلت میں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی فضیلت میں آپ بھی شریک ہو سکیں. رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.